नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूफ़ी जी.एम. खलील क़ादरी अल-चिश्ती इफ्तिखारी खा के पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया और दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हासिल हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम जिस मौजू को छेड़ने वाले हैं उसका उन्वान है इश्क़ हकीकी क्या है। इश्क़ हकीकी कहते किसे हैं? हर खास व आम जानता है कि इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन अहलुल्लाह औलिया इकराम को ये कमाल हासिल होता है कि वो इश्क़ मजाजी को आईना बनाकर इश्क़ हकीकी का मुजस्समा उस आईने में देख लेते हैं। इसी उन्वान के तहत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी है हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी इस जबीन नियाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान लाए अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत बहुत शदीद है। वैसे तो हर खास व आम जानता है कि इंसान को बहुत से रिश्तों और अशिया से मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, घर, जमीन, जायदाद, शहर, कबीला, बिरादरी, खानदान, मुल्क और कारोबार वगैरह से मोहब्बत। लेकिन जिस मोहब्बत में शिद्दत और जुनून पैदा हो जाए और वो बाकी तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए उसे इश्क कहते हैं। इश्क बाकी तमाम मोहब्बतों को जलाकर राख कर देता है और बाकी तमाम मोहब्बतों पर हावी हो जाता है। जैसे हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता कि जब तक तुम को तुम्हारी जानों, बीवी, बच्चों, घर बार और हर चीज में सबसे ज्यादा प्यारा नहीं हो जाता। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता कि जब तक मैं तुमको तुम्हारी जानों, बीवी, बच्चों, घर बार और हर चीज में सबसे ज्यादा प्यारा नहीं हो जाता। अल्लाह ने अल्लाह पाक से शदीद मोहब्बत को मोमिनीन के सिफत करार दिया है और इश्क का खमीर इंसान की रूह में भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक मख्फी पोशीदा थी। फिर ज़ात के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, मगर ये चाहत और जज्बा
اس شدت سے ظہور پذیر ہوا کہ صوفیاء اکرام نے اسے عشق سے تعبیر کیا۔ اسی جذبہ عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جدا کیا اور پھر نور احمدی سے تمام مخلوقات کی ارواح تخلیق فرمائی۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ جان لو، جب اللہ واحد نے عالم تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا، جس سے ہر دو جہان اس کے جمال و حسن کی شمع پروانہ کی مثال بن گئے۔ اس شمع پر پروانہ وار جلنے لگے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میم احمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقاب پہنا اور صورت احمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختیار کر لی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دربار سجایا تو سب سے پہلے اپنی ذات سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر کیا، پھر آپ کے نور سے تمام مخلوق کی ارواح کو پیدا کیا، اور یہی حقیقت محمدیہ ہے جس کے ظہور کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ لولا لما خلق الافلاق، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاق پیدا نہ کرتا۔ خود حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا تھا۔ یہ فرمایا کہ انا من نور اللہ، مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا تھا، یا فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، یعنی تخلیق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہیں، ظہور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر ہیں۔ اس لیے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول و آخر ہونے کی ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ مثلاً ایک تجارت کرنے والا ہے، وہ اپنے خزانے کے اوپر غالیچے کو لپیٹ کر رکھے مگر اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کئی کپڑے بھر دے، تو اس صورت میں جب وہ اس غالیچے کو کھولے گا تو جو کپڑا اس نے سب سے پہلے رکھا ہوگا وہ سب سے آخر میں نکلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کا یہی حال ہے کہ آپ کی روح مبارک سب سے پہلے وجود میں آئی
اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اسی وجہ سے آپ کو اول و آخر کہا جاتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ یہ وہی مرتبہ ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل ہیں۔ الکل فیہ ومنہ وکان عندہ، ترجمہ سب کچھ آپ ہیں، آپ سے ہے، آپ کی طرف سے تھا اور آپ سے ہوگا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور حالت بشریت میں دنیا کی تاریخ ماہ و سال میں اپنے وقت پر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بشری وجود تھا۔ اصطفیٰ واحدم من خلقہ وہو منہم ولیس منہم، یعنی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو چن لیا، بظاہر وہ ان میں سے ہے مگر اپنی حقیقت میں ان سے نہیں۔ آپ کا اس دنیا آب و گل میں ظہور بھی کامل طور پر ہوا۔ یہاں اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بشریت کا اطلاق ہوا، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ نور کی حقیقت اپنے مقام پر رہی، لیکن بعض دیکھنے والوں کی نظر کے لیے یہ بشریت حجاب بن گئی کہ وہ اس بشریت کے پیچھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ وَتَرَاهُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی اور آپ دیکھیں، آپ کی طرف تکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے۔ ظہور کا سارا حسن و جمال پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے چہرے کا آئینہ ہے اور ان میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفت منعکس ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں غرق ہونا، اسی کی صورت کو دیکھنا، حقیقی صورت کو دیکھنا ہے، کیونکہ صورت پیر و مرشد ہی صورت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور صورت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی صورت الہیہ ہے۔ مولا کریم ہر مرید صادق کی آنکھ کو اپنے پیر و مرشد کے حقیقی صورت کا دیدار میسر عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔